دنیا کے ہر دور میں ظالم اٹھے اور ہر دور میں ایک مظلوم کی دعا نے انہیں گرا دیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس کا نام سن کر لوگ کانپتے تھے، اور ایک ایسی شہزادی کی جس کے دل میں صرف نور تھا اور آواز میں صرف سچ۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام زرکان تھا۔ اس کی تقریباً 1 بیاضم پر حکومت تھی، پر لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ظالم تھا۔ اس کے سپاہی رات کے اندھیرے میں بھی دروازے توڑتے تھے، لوگوں سے زمین، سونا اور عزت چھین لیتے تھے۔ ایک دن وزیر نے آستہ سے کہا، بادشاہ سلامت، عوام میں بغاوت کا خوف پھیل رہا ہے۔ بادشاہ غصے سے، خوف؟ میں ہوں خوف کا باپ۔ یہاں کسی کی زندگی، کسی کی عزت، سب میری مرضی سے چلتی ہے۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام نور تھا، یعنی شہزادی نور۔ شہزادی نور نرم دل، معصوم، لوگوں کی مدد کرنے والی تھی۔ نور اپنے نام کی طرح سکون اور روشنی تھی۔ اس کے دل میں نہ حرص تھی، نہ لالچ، نہ دربار کی سیاست، بس انسانیت تھی۔ نور چھپ کر غریبوں میں کھانا بانٹتی تھی۔ ایک بچہ کہتا ہے، شہزادی اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ ہی ہماری امید ہیں۔ نور مسکراتی ہے، لیکن سپاہی اسے دیکھ لیتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے، شہزادی نور، بادشاہ کو یہ بالکل پسند نہیں آئے گا۔ بادشاہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بیٹی ایک رحم دل شہزادی ہے، اس لیے بادشاہ غصے سے حال میں داخل ہوتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، نور، تم عوام کو میری حکومت کے خلاف مضبوط کر رہی ہو۔ آگے سے نور کہتی ہے، میں بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتی ہوں، ان کا دکھ سنتی ہوں، عوام کی دشمن میں نہیں ہوں، آپ ہیں۔ بادشاہ چیختے ہوئے، میری بیٹی ہو کر میرے دشمنوں کا ساتھ۔ شہزادی نور آگے سے کہتی ہیں، عوام ہمارے دشمن نہیں۔ بادشاہ حیران اور خاموش ہو جاتا ہے۔ اب اس بادشاہ زرکان کے دربار میں ایک وزیر تھا۔ اب جو وزیر تھا وہ بادشاہ کے ساتھ ڈس لوئل تھا، مطلب وہ غدار تھا۔ وہ خفیہ منصوبہ بناتا ہے اور بادشاہ کو بھڑکاتا ہے اور کہتا ہے، بادشاہ سلامت، ایک دن یہ شہزادی آپ کی کرسی گرا دے گی، اسے قصر سے دور کرنا ہی ہوگا، یعنی کہ اسے سلطنت سے دور کرنا ہوگا۔ بادشاہ غصے اور انا میں اپنی بیٹی سے تخت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسے قید کر دو۔ اس طرح بادشاہ اپنی ہی بیٹی کو قید کر دیتا ہے ایک وزیر کے کہنے پر، جو کہ بادشاہ کے ساتھ پہلے ہی ڈس لوئل ہوتا ہے۔ پھر سپاہی نور کو ایک اندھیرے تہہ خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ ظالم کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہی روشنی سے ڈرتا ہے۔ ایک محافظ یعنی کہ ایک سپاہی شہزادی نور کو پانی دیتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے، شہزادی، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ شہزادی نور کہتی ہے، دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار پتہ ہے کیا ہے؟ دعا۔ پھر شہزادی نور سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتی ہے۔ کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بادشاہ نے شہزادی نور کو قید کر دیا ہے، تو وہ پھر ہزاروں لوگ محل کے باہر جمع ہو جاتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، شہزادی کو رہا کرو، ظلم بند کرو۔ وزیر تنزیہ ہنستا ہے اور کہتا ہے، عوام کو دبا دینا ہوگا۔ بادشاہ پریشانی میں ٹہلتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ میرے خلاف ہو رہے ہیں اور میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ شہزادی نور بڑی ہمت والی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہیں، اللہ ظلم برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظالم کو تو ایک لمحہ بھی زیادہ مہلت نہیں ملتی، وہ ہمت اور ایمان سے کھڑی رہتی ہے۔ وزیر تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح وزیر کا گنگنا چہرہ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ وزیر بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، عوام آپ سے نفرت کرتے ہیں، سو تخت مجھے دے دے۔ بادشاہ غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے،
तुमने मुझे अपनी बेटी के खिलाफ भड़काया, मेरी हुकूमत कमजोर की, मुहाफिज इसे पकड़ लो और कैद खाने में डाल दो। यूं इस तरह वजीर कैद में चला जाता है। फिर बादशाह को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कैद खाने में शहजादी नूर के पास आता है। वो रोते हुए कहता है, शहजादी नूर मुझे माफ कर दो, तख्त ने मुझे अंधा कर दिया था। तो शहजादी नूर कहती हैं आगे से, अब बात तख्त का क्या फायदा अगर अवाम का दिल टूट जाए। इस तरह बाप बेटी की सुलह हो जाती है। अब बादशाह बड़ा एक जबरदस्त ऐलान करता है और अपने महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल देता है और कहता है, आज से हुकूमत शहजादी नूर के हाथ में होगी, क्योंकि अवाम को रोशनी की जरूरत है, जुल्म की नहीं। इस तरह अवाम खुश होकर तालियां बजाती है और दुआएं देती है। शहजादी नूर ने रियासत को रोशनी दी, कानून से जुल्म को खत्म किया और सबको ये सबक दिया, ताकत ताज में नहीं इंसानियत में होती है।